شیدا لنگڑاتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شیدا، پہلے وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر، ٹھیک ہے، پکا وعدہ۔ شیدے نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ شیدا، آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر، اچھا سوری، آپ تکلیف بتائیں۔ شیدا، ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے۔ سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب آپ سارے برتن دھو چکے ہوں اور کوئی بار بار مزید برتن لا کر رکھ دے۔ ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھولا اور باہر لکھا 300 روپے میں علاج کروائیں، علاج نہ ہوا تو 1000 روپے واپس۔ ایک آدمی نے سوچا کہ 1000 روپے کمانے کا اچھا موقع ہے۔ وہ کلینک آیا اور کہا مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر، باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ اس نے پلا دیے۔ مریض، یہ کیا؟ یہ تو پٹرول ہے۔ ڈاکٹر، مبارک ہو، آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا، لاؤ 300 روپے۔ مریض کو بڑا غصہ آیا۔ کچھ دن بعد وہ پھر گیا تو ڈاکٹر سے پرانے پیسے بھی واپس لینے ہیں۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میری یادداشت کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر، باکس نمبر 22 سے دوائی نکالو اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ مریض، لیکن وہ دوا تو زبان کے ذائقے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر، مبارک ہو، آپ کی یادداشت بھی آ گئی، لاؤ 300 روپے۔ آدھی رات کو شوہر کی آنکھ کھلی۔ باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا خبردار رہنا، محلے کے پانی میں واسا والوں نے غلطی سے دوائی کی جگہ زہر ملا دیا ہے۔ یہ سن کر شوہر واپس گھر آ گیا تو بیوی نے پوچھا سنیں باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر، کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔ استاد گرامر پڑھا رہے تھے، اچانک ایک لڑکے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا، میں ٹائلٹ کو جاتا ہوں۔ استاد گرامر کی درستگی کے لیے بولے نہیں، بالکل غلط، اور گردان شروع کر دی۔ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، اسے ٹوائلٹ جانا ہے، ہمیں ٹوائلٹ جانا ہے، ہم سب کو ٹوائلٹ جانا ہے۔ لڑکا گھبرا کر بولا لیکن وہاں تو ایک ہی لوٹا ہے۔ ٹیچر، تم نے کل چھٹی کیوں کی؟ اسٹوڈنٹ، جناب کل گھر میں ضروری کام تھا۔ ٹیچر، اوہ آئی سی، ساتھ ہی بہت ہی زیادہ پھینٹی لگائی۔ اسٹوڈنٹ آگے سے بولا اللہ دی قسم ٹیچر، وہ نہیں آئی سی۔ ایک صاحب اپنے بچوں کو لے کر چڑیا گھر گئے اور گائیڈ سے کہا کہ ہمیں وہ زرافہ دکھاؤ جس نے 12 بچے دیے ہیں۔ گائیڈ نے اس کے بچوں کو گن کر پوچھا کیا یہ 18 بچے آپ کے ہیں؟ جی ہاں، ان صاحب نے جواب دیا۔ بہت اچھا، آپ ذرا یہیں ٹھہریں، میں زرافہ لے کر آتا ہوں، وہ خود آپ کو دیکھنا پسند کرے گا۔ ایک بھولا سا بیٹا تھا، اپنے باپ کو نصیحت کر رہا تھا ابا جان سگریٹ پینا بہت بری عادت ہے، میرے استاد کہتے ہیں سگریٹ نوشی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی اور بولا بیٹا اس وقت میری عمر 70 سال ہے اور میں تقریباً پچھلے 55 سال سے سگریٹ نوشی کر رہا ہوں، میری تو عمر کم نہیں ہوئی۔ بیٹے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ابا جان یہی تو بات ہے، اگر آپ سگریٹ نوشی نہ کرتے ہوتے اس وقت کم از کم آپ کی عمر 80 سال ہوتی۔ بیوی نے خاوند سے کہا آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے، آپ اس کے جنازے پر ضرور جائیں۔ خاوند نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ارے کیوں؟ آپ کا اتنا گہرا دوست ہے، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ خاوند نے کہا وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک نہیں بلایا۔ شادی سے پہلے ہیرو نمبر 1، شادی کے بعد لی نمبر 1۔ شادی سے پہلے میں نے پیار کیا، شادی کے بعد یہ میں نے کیا کیا؟ شادی سے پہلے جان مت جاؤ، شادی کے بعد جان مت کھاؤ۔ شادی سے پہلے تم بن رہا نہ جائے، شادی کے بعد تم کو سہا نہ جائے۔ شادی سے پہلے کچھ تو بولو، شادی کے بعد کبھی چپ بھی ہو لو۔ شادی سے پہلے آئی لو یو، شادی کے بعد آج پھر آلو۔ شادی سے پہلے ملنے کب آؤ گی، شادی کے بعد میکے کب جاؤ گی۔ لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو میسج کیا کہاں ہو؟ لڑکی، میں اس وقت پاپا کی نئی BMW کار میں بیٹھ کر کلب جا رہی ہوں، وہاں سے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک تقریب میں شرکت کرنی ہے، اس لیے میں تم سے شام میں بات کروں گی، ویسے تم کہاں ہو؟ لڑکا، میں روٹ نمبر 55 کی لوکل بس میں تمہارے پیچھے 2 سیٹ چھوڑ کر بیٹھا ہوں، کرایہ نہ دینا، میں نے دے دیا ہے۔ امیر آدمی، آج میرے پاس 14 کاریں، 28 دکانیں اور 4 بنگلے ہیں۔ غریب آدمی، میرے پاس ایک بیٹا ہے اور اس کی گرل فرینڈ تیری بیٹی ہے۔ نئی سیکرٹری باس کے کمرے سے غصے میں باہر نکلی۔ اس کی کولیگ نے پوچھا تم اندر جاتے وقت بہت خوش تھی اور اب اتنا غصہ؟ سیکرٹری نے جواب دیا
جب میں اندر گئی تھی تو باس نے نشیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ فرصت ہے؟ تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں، آپ کے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے۔ پھر اس کی کولیگ نے پوچھا پھر کیا کہا باس نے؟ سیکرٹری نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا پھر اس نے 40 صفحے دے دیے ٹائپ کرنے کے لیے، بیبی کہیں کا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سونار جو کہ ممبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا۔ اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی شب افروز ہے، یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سونار نے جواب دیا بمبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا اتفاق دیکھے میرا بھی وہیں کا پروگرام ہے، چلے مل کے چلتے ہیں۔ یہ سونار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پہ لٹکا دی۔ سونار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس چور کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ اب یہ چور جو رات کو اٹھا اور اس سونار کی جیب میں اس کا سامان سب دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا۔ آخر وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سونار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سونار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا۔ سونار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن مجھے یہ نہ ملا، لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھایا۔ خیر آج رات نکال لوں گا۔ سونار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا۔ ادھر چور ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا کہ موتی سونار کی جیب سے نکل آتا۔ یہی عمل 3 سے 4 دن چلتا رہا۔ بالآخر چور نے ایک صبح سونار سے کہا کہ میں آپ کا ہمراہی نہیں تھا، میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رات کو رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا۔ آج ہماری مثال اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے تک نہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے بہتر اپنے اعمال کا احتساب کریں۔ جس دن سے ہم نے خود کا احتساب کرنا شروع کر دیا دوسروں کے عیب نہیں رہیں گے۔ دادا پتر ذرا اندر سے میرے دان تو لیا ہوتا، پر دادا جی ابھی تو روٹی نہیں بنی۔ دادا نہیں پتر روٹی نہیں کھانی، سامنے والی بڈھی اماں کو اسمائل دینی۔ انگریز کیا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ پاکستانی مجھے تیراکی نہیں آتی۔ انگریز پھر تم سے تو میرا کتا بھی اچھا ہے کہ وہ تیر لیتا ہے۔ پاکستانی کیا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ انگریز ہاں آتی ہے۔ پاکستانی پھر تمہارے میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟ ایک اسکول میں آگ لگنے کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹ خوش تھے کہ کل سے اسکول میں چھٹیاں ہوں گی۔ وہیں ایک بچے کو اداس دیکھ کر ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بچہ معصومیت سے بولا سر آپ تو بچ گئے نا۔ گاہک حجام سے تم لوگوں کو ڈراؤنے قصے کیوں سناتے ہو؟ حجام اس لیے کہ بال کاٹنے میں آسانی رہتی ہے۔ گاہک حیرانگی سے ہیں بال کاٹنے میں آسانی رہتی ہے؟ حجام ہاں نا، جب میں انہیں ڈراؤنے قصے سناتا ہوں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے میکے جانے کے بعد فیصلہ آبادی شوہر نے اپنی گرل فرینڈ کو گھر ملنے کے لیے بلا لیا۔ بیوی کے پالتو طوطے نے دیکھ لیا اور شوہر سے بولا میں مالکن کو بتاؤں گا کہ تم پیچھے سے کیا کرتے ہو۔ گرل فرینڈ کے جانے کے بعد شوہر نے ایک کالا کپڑا طوطے کے پنجرے پر ڈال دیا اور تیز پنکھا چلا دیا۔ ایک ٹین ڈبہ لے کر اس کو پیٹنے لگا اور صحن میں دیسی گھی کی چوری بھی کھیر دی۔ کچھ دن بعد جب بیوی واپس آئی تو شوہر بولا یہ ہمارے طوطے کا دماغ کچھ کھسک گیا لگتا ہے، ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہے۔ بیوی جب طوطے کے پاس گئی تو طوطے نے شوہر کی گرل فرینڈ کے بارے میں اس کو بتایا۔ شوہر بولا یہ ایسے ہی بکواس کر رہا ہے۔ شوہر نے طوطے سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کب آئی تھی میری گرل فرینڈ؟ طوطا جس دن دوپہر کو ہی اندھیرا ہو گیا تھا، تیز آندھی طوفان آیا تھا اور دیسی گھی کی چوری کی بارش ہوئی تھی۔